میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی سزا سننا پسند کروں گا۔ عبادہ بن تمام دم لینے کے لیے رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، امیر ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو مہکتے اجالوں سے دور بیٹھتے اندھیروں میں سرگرداں رہے۔ گل رنگ پاکستانوں کی نگہدانی کرنے کی بجائے ہم لوگ کانٹوں کی آبیاری میں مصروف رہے۔ آزادی کے سنہرے لمحوں، فوج مندی کی فضوں خیزیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی ملت کی یکجہتی کو خراب کرتے رہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ قحط کی شام و سحر میں ڈوبی امن کی ریشمی سائتوں میں سکون کو برہم کرتے خونی عزائم کا ساتھ دیتے رہے۔ ہمارے آس پاس مسلمانوں کی سسکیاں آئیں اور ہچکیاں ایک ہی جہاں کھڑا کرتی رہیں، لیکن ہم اپنی قوم کے لیے قذاق اور فریب گلوں کے توق اور قلق و قلم کے لیے تمرد اور سرکشی ضمیر کے لیے قالق کا متلاشی بنے رہے۔ ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی دینی روح و حدت ملی یکجہتی کے جذبوں محتاب سایوں کو فراموش کر کے اسلامی دشمن کفتوں کا ساتھ دیتے ہوئے تاریک وسوسوں ظلمت گزیدہ باطل کی تخریب کے پہلو سے پہلو ملا کر چلتے رہے۔ ہم اپنے اس مالک کو فراموش کر گئے جس نے نوح کے سفینے کو سائے سے آشنا کیا، جس نے موسیٰ کو ایسا اور ید بیضا عطا کیا، اور جس نے غار ہرا کو اقرا کے جلال سے بھر دیا۔ کاش ہم مسلمان کعبے کی حرمت کی تنویر میں ثابت ہوتے تو آج نیلے گوبے گراں آسمان، بادلوں کے کھلے بادبان اور خاک و افلاک سب ہماری کہکساروں کسی عظمت کے زیر نگیں ہوتے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کر جلال حق جمال سچ کے علم بلند کرتے تو آج ہم بیروں کے بزم کے امیر ہوتے۔ افسوس ہم نے تکبیر ملائے، اعلیٰ اور دفاع لا الہ الا کو فراموش کر دیا اور ہوس کی گہری تاریکیوں اور گمراہی کی کالے گنگور گٹاؤں میں کھو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عبادہ بن تمام خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں امیر خیر الدین باربروسا سے معافی مانگ چکا ہوں، تو بھی مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، تیری ہی ستوت چاندنی رچے آبشاروں میں ہے، ہر شے میں تیری زوریزی ہے، نیلے سمندر میں تیرا جلال، دشت و گلشن میں تیرا جمال ہے، تو ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، کہکشاؤں میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اپنی الوہیت میں اپنی ربوبیت سے پستیوں سے اٹھا کر کمال عطا کرتا ہے، تیرے سوا سب کا مقدر زوال ہے۔ اے مالک دو جہاں، نفس نفس کی صداؤں، کون و مکان کی تنہائیوں میں تیری ذات اور صفات کی تجلیاں ہیں۔ اے میرے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے عبادہ بن تمام کی ہچیاں بند گئی تھیں، رو دیا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا تھا۔ یہ بڑا متاثر کن منظر تھا۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا آگے بڑھا۔ عبادہ بن تمام سنبھلا، تب اپنے قریبی کھڑے علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا نے پوچھا، تم دونوں عالم اسلام کے عظیم فرزند ہو، میں نیکی کی طرف تمہارے رجوع کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا حسین تھا، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی مسلمانوں کے انتشار کا حامی ہے؟ اس پر علقمہ کہنے لگا، امیر ابن قاضی کا خاتمہ اور اسے قتل کرنے میں اس کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، وہ اس وقت بونا شہر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لانا چاہا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں کون سا منہ لے کر امیر خیر الدین باربروسا کے سامنے جاؤں، میں کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں غدار اور دشمن ملت ابن قاضی کا بیٹا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ امیر خیر الدین باربروسا میرے لیے جو سزا تجویز کریں مجھے اس سے آگاہ کر دیا جائے، وہ سزا بھگتنے کے لیے میں امیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ علقمہ کے ان الفاظ سے خیر الدین باربروسا بڑا متاثر ہوا۔ علقمہ سے اس نے کہا، حسین کو میرے پاس بلا کر لائے۔ اس پر علقمہ نے کچھ آدمی بونا شہر کی طرف روانہ کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے، ان کے ساتھ ابن قاضی کا بیٹا حسین بھی تھا۔ باربروسا کے سامنے آ کر حسین نے اچانک زمین پر گرتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے پاؤں پکڑنے چاہے، لیکن باربروسا نے اسے ایسے نہیں کرنے دیا، فوراً جھک کر اسے اٹھا لیا اور گلے لگا لیا۔ انتہائی بشاشت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسین، میں تمہارے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون کے کردار سے اس قدر خوش ہوں جس کا اظہار میں الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہتے ہوئے خیر الدین باربروسا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حسین بن قاضی نے اپنے لباس کے اندر سے چابیاں نکالیں اور خیر الدین باربروسا کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، یہ بونا شہر کی چابیاں ہیں، یہ شہر آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ اسے بزور شمشیر فتح کر چکے ہیں۔ خیر الدین باربروسا نے بونا شہر کی چابیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر وہ چابیاں اس نے عبادہ بن تمام کی
مسحری پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، میں ایک بار پھر تم تینوں کے کرداروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حسین، جن علاقوں پر تمہارا باپ حکمران تھا ان علاقوں پر میں تمہیں اپنی طرف سے والی مقرر کرتا ہوں۔ افریقہ کے حالات میں کسی بھی وقت کوئی منفی اور ناقابل برداشت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، لہٰذا تم ایک اچھا اور تربیت یافتہ لشکر تیار کرنا۔ جہاں تک عبادہ بن تمام اور علقمہ کا تعلق ہے تو یہ تمہارے عمدہ سالار اور دست راست بن کر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ عبادہ بن تمام زخمی ہے، اگر تمہارے پاس اس کے علاج کے لیے اچھا طبیب نہ ہو تو میں خود اس کا علاج کرواتا ہوں۔ اس پر علقمہ بن سعدون کہنے لگا، ابھی بونا شہر میں بہت اچھے طبیب ہیں۔ عبادہ بن تمام کی خواہش تھی کہ ہم اسے چارپائی پر ڈال کر آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اب ہم سب کے لیے آپ جو بھی حکم جاری کریں گے وہ ہمارے لیے آخری ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد جب خیر الدین باربروسا نے حسین بن قاضی، عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون کو جانے کی اجازت دے دی تو وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ بونا شہر کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خیر الدین باربروسا کے 2 طلائیہ گڑھ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسپین کے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے مظالم سے بھاگ کر جن مسلمان نوجوانوں نے البشرات کے غاروں میں پناہ لی تھی اس کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی خیر الدین باربروسا فوراً حرکت میں آیا۔ کاکاد اور حسن کرسو کو اشارے سے اپنے قریب بلایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بچوں، جو کچھ آنے والے ان تینوں طلائیہ گھروں نے بتایا ہے تم بھی سن چکے ہو۔ پہلے کی طرح یہ کام میں تم دونوں کے ذمہ لگاتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج رات کسی بھی وقت تم دونوں پہلے کی طرح اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ لے کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں چھپے ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کرو۔ کوشش کرنا کہ دن کے وقت تم کوچ کرو، اس رفتار سے سفر کرنا کہ عشاء کے قریب یا عشاء کے بعد ساحل پر لنگر اندوز ہو جاؤ۔ جو مسلمان نوجوان وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کے ساتھ ہی اس رات تیزی سے سفر کرتے ہوئے لوٹ آنا، اس لیے کہ آج کل ہسپانیہ والے اس سلسلے میں محتاط ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا جب رکا تو جو طلائیہ گھر آئے تھے ان میں سے ایک پھر خیر الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، امیر ہسپانیہ کے سلسلے میں ایک اور اہم خبر بھی ہے۔ البشرات اور آس پاس کے وہ علاقے جس میں اس وقت مسلمان آباد ہیں ان کا انتظام اور دیکھ بھال اور مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانے کا کام ایک شخص ڈان جون کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ یہ نوجوان بے حد درجے کا بدتنیت ہے، اپنے آپ کو آسٹریا کا باشندہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کے مقدس کام کے سلسلے میں آسٹریا سے اسپین آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کا ناجائز بیٹا ہے اور مسلمانوں پر مظالم اور ستم کرتے ہوئے انتہائی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس نے انکشاف پر خیر الدین باربروسا تھوڑی دیر تک خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آنے والے طلائیہ گھروں کو آرام کرنے اور کاکاد اور حسن کرسو کو اپنی تیاری کرنے کے لیے کہا، جس پر وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کیتانی قبائل کا سردار کعب بن عامر، اس کی بیوی میسونہ، مغیرہ بن کعب، بیٹی معاذ اور نابیل اپنے دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مغیرہ بن کعب اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں اس وقت کس نے دستک دی ہے۔ وہ دیوان خانے سے باہر آیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا بسیط بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا، لہٰذا مغیرہ بن کعب وہیں رک گیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بسیط نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو منظر بن زبیر حویلی میں داخل ہوا۔ پہلے کی طرح بسیط نے دروازے کو زنجیر لگائی۔ اتنی دیر تک اندر سے کعب بن عامر کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تھا، بیٹے کون ہے؟ باہر کھڑے کھڑے بلند آواز میں مغیرہ بن کعب کہنے لگا، بابا منظر بن زبیر آئے ہیں۔ اتنی دیر تک منظر بن زبیر بھی مغیرہ بن کعب کے پاس آیا۔ وہ اسے لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ منظر بن زبیر نے آگے بڑھ کر کعب بن عامر سے مصافحہ کیا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے معاذ نے کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، آپ کا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں آپ کے چہرے پر بہت کچھ کہنے کے اثرات ہیں، کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا،
میری بچی، تیرا اندازہ درست ہے۔ میں 2 خبریں لے کر آیا ہوں۔ پہلی یہ کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے اپنے ناجائز بیٹے ڈان جون کو مسلمان علاقوں کا نگران اور ناظم مقرر کیا ہے۔ تو ڈان جان مسلمانوں پر مظالم کی ابتدا کر چکا ہے۔ اس نے البشرات اور آس پاس کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں اپنے کارندے اور جاسوس پھیلا دیے ہیں جو اسے مسلمانوں کی خبریں پہنچانے لگے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے راہ بطروس نے بتائی ہیں۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آتا، پر اس وقت وہ محتاط ہیں، اس لیے کہ ڈان جان کے کچھ مخبر ہمارے رابوں سے بھی رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رابوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہوئے ڈان جان کے لیے کام کریں اور مسلمانوں کے خلاف ساری خبریں ڈان جان تک پہنچائیں۔ آپ جانتی ہیں کہ یہاں جس قدر خانقاہیں ہیں اور ان میں جتنے بھی راہب ہیں ان کا سربراہ بطروش ہے، جو ملت اسلامیہ کے لیے بڑا درد رکھنے والا انسان ہے۔ بطروش مجھے بتا رہا تھا کہ البشرات کے اندر یا اس کے اطراف اور گردنواہ میں ڈان جان کچھ سرکردہ مسلمانوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرے گا۔ بطروش کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے شخص کا انتخاب کرے گا جو مسلمان تو ہو لیکن اسے اپنے دین یا مسلمانوں سے کوئی زیادہ دلچسپی اور ہمدردی نہ ہو۔ اس کی پشت پر ڈان جان ہاتھ رکھے گا، اسے نوازے گا اور اسے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ظلم کرنے والا ڈان جان ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں میں سے کون ایسا غدار اٹھتا ہے جو ڈان جان کا اعلیٰ کار بنتا ہے۔ ان حالات سے ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ معاذ نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ ابن زبیر ان حالات میں وہ مسلمان نوجوان جنہیں چارلس کے بیٹے فلپ نے غلام بنایا تھا اور جنہیں وہ اپنی نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو ابھی تک رابوں کی خانقاہوں کے پوشیدہ حصے میں غاروں کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ ابھی تک ان کے یہاں سے نکلنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ منظر بن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی میں اس موضوع کی طرف بھی آتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اس کے بعد منظر بن زبیر نے پھر کہنا شروع کیا، میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ جان ڈان جس غدار مسلمان کو بھی اپنے دستے راست کے طور پر چنے گا، اس کے ذریعے وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے سرکردہ خاندانوں کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کرے گا۔ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اس سے پہلے میں ادرانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ سے بھی کہہ کر آیا ہوں۔ اب ہمارا جو رابطہ حسن قرسو سے ہے، تو یہاں آپ کے حویلی کے اندر یا باہر کسی غیر کی موجودگی میں حسن قرسو کا نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ہسپانیہ کے حکمران اور مختلف علاقوں کی انتظامیہ شکل سے حسن قرسو کو نہیں جانتی، تو وہ حسن قرسو کا نام تو جانتے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کے جس قدر ساتھی ہیں، ان سب کی ایک طرح سے ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس اور اس کے کارندوں کے پاس باقاعدہ فہرست ہے۔ اسی بنا پر میں یہ کہنے آیا ہوں کہ گھر سے باہر کسی بھی صورت حسن قرسو کے متعلق گفتگو نہ کی جائے۔ گھر کے اندر بھی اس سے متعلق اگر گفتگو کرنی ہو تو اس وقت کی جائے جب گھر کے افراد موجود ہوں۔ گھر کے باہر کوئی بھی فرد، خاص کا تعلق مسلمان قبائل سے ہے، کسی کے سامنے حسن قرسو کا نام نہیں لینا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان حالات میں جب کہ جان ڈان کے مخبر اور طلایہ گر شکاری کتوں کی طرح مسلمانوں کے علاقوں میں گھومنے پھرنے لگے ہیں، وہ ہمیں ان نوجوان مسلمانوں کی زیادہ فکر ہو گئی تھی جنہوں نے خانقاہ کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے، لیکن ان کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا اور وہ یہاں سے نکل کر حفاظت کے ساتھ افریقہ کی طرف چلے جائیں گے۔ منظر بن زبیر کے ان الفاظ پر معاذ چونکی اور بڑی بےتابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اے ابن زبیر، کیسے کون انہیں لینے آئے گا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی، میں تمہاری پریشانی، تمہاری بے چینی اور بےتابی کو سمجھتا ہوں۔ دیکھو، پہلے کی طرح اس بار بھی ان مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کاکاد اور حسن قرسو آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ حسن قرسو اور کاکاد جن بحری جہازوں اور کشتیوں کو لے کر ان مسلمانوں کو نکالنے آ رہے ہیں، تو ان کے اس بحری بیڑے کی کچھ ہراول کشتیاں مغرب کی نماز کے بعد ساحل پر لگی تھیں۔ حسن قرسو کے کہنے پر ان لوگوں نے رب بطروش سے رابطہ کیا۔ مجھے بھی ساری اطلاعات بطروش نے ہی بتائی ہیں۔ حسن قرسو نے بطروش کے نام یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آدھی رات کے قریب اپنے بحری بیڑے کو ساحل کے قریب لائے گا
اور اس وقت تک پناہ لینے والے مسلمان جوانوں کو سال پر پہنچ جانا چاہیے تاکہ حسن کرسو اور ککاد انہیں لے کر افریقہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منظر بن زبیر پھر رکا، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بدروش کے نام حسن کرسو نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس کی طرف سے کیتانے قبیلے کے سردار کعب بن عامر سے معذرت کر لی جائے کہ اس بار ان کے ہاں نہیں آ سکے گا۔ ویسے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے حسن کرسو کو ان دنوں یہاں نہیں آنا چاہیے، لہٰذا میں آپ پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا تھا کہ ان نوجوانوں کو نکالنے کے لیے کاکاد اور حسن کرسو آ رہے ہیں، لیکن حسن کرسو آپ کو ملنے نہیں آئے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا اگر آپ برا نہ مانے تو۔ معاذ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا باپ کعب بن عامر بول اٹھا، میری بیٹی میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھتا ہوں، جس بے چینی اور بے تابی میں تم مبتلا ہو اس کی کیفیت میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تم یہ کہنا چاہو گی کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو تم ساحل پر جا کر حسن کرسو سے مل لو۔ بیٹی ہم تمہیں حسن کرسو سے منسوب کر چکی ہیں، بلکہ میں، تمہاری ماں، تمہاری بڑی بہن اور تمہارے بھائی نے اب ذہنی طور پر یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس حسن کرسو کی امانت ہو، عارضی طور پر ہمارے پاس رہ رہی ہو، اور کسی وقت بھی ہم تمہیں حسن کرسو کے حوالے کر دیں گے۔ بیٹی تمہاری بڑی بہن نابیل کی شادی کے بعد میں کسی نہ کسی طرح حسن کرسو سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا اور چاہوں گا کہ وہ تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح جب تم حسن کرسو کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ افریقہ میں رہو گی، تمہاری طرف سے میں، تمہاری ماں اور تمہارا بھائی اور بہن مطمئن اور آسودہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر بات کو آگے بڑھا رہا تھا، بیٹی جو حالات منظر بن زبیر نے بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب حسن کرسو کو ملنے کے لیے ساحل پر نہیں جا سکتے۔ اگر ڈان جان یہاں نہ آیا ہوتا تو ہم سب ساحل پر جاتے، اس کا استقبال کرتے، بلکہ رات کے وقت اپنی حویلی میں لا کر اس کی ضیافت کا بہترین اہتمام کرتے، پر برا ہوا حالات کا، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرنا، بسیط کو ساتھ لے کر ساحل پر جانا اور وہاں حسن کرسو سے مل لینا، میں تمہیں اس سے ملاقات کی اجازت دیتا ہوں۔ کعب بن عامر کے اس فیصلے سے معاذ خوش ہو گئی تھی۔ پھر کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، تمہاری باتوں نے مجھے ایک تجسس، ایک طرح کی فکر مندی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب جب کہ جان ڈان کے کارندے ان علاقوں میں سرگراں ہیں تو ان کی موجودگی میں ان مسلمان نوجوانوں کو کیسے نکال کر ساحل کی طرف لے جایا جائے گا جنہوں نے خانقاہوں کے پیچھے غاروں میں پناہ لے رکھی ہے۔ جواب میں منظر بن زبیر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ بدروش بڑا سیانہ اور دانشمند انسان ہے، اس نے ان سارے کارندوں کی آج دعوت کی ہے جو ڈان جان نے اس علاقے میں مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ ان کارندوں کا رابطہ رابوں سے ہے۔ وہ سارے کارندے رابوں کے ذریعے ہی کام کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے رابوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ان پر واضح کیا ہے کہ راب ان علاقوں میں چونکہ گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کے گھروں تک بھی جاتے ہیں، لہٰذا وہ ڈان جان کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کریں۔